حسن رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان محمد عبدالودود کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اسپانسرڈ بائی الروحان، پاور فوڈ، ڈینی احسن الکلام، سماما بلڈرز اینڈ ٹی ایم سی سہراب گوڈ۔ جی ناظرین محترم، آج ہم 8ویں روزے کی تراویح پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ بھی تراویح پڑھ کے حاضر ہیں، ہم بھی تراویح پڑھ کے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ صبح ہے 9واں روزہ، 9 رمضان المبارک، اور سیگمنٹ ہے آج ہمارا حسن بیان کا۔ اور حسن بیان کے ان انیشیل راؤنڈز میں آپ کو سمپلی پتہ ہے کہ 4 پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں، 2 جاتے ہیں کوارٹرز کے لیے، 2 رخصت ہو جاتے ہیں ہم سے، اور آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آج اس سے پہلے کہ میں موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے اپنے کو ہوسٹ کو بلاؤں اور جو ہمارے شریک ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں، ایک شعر ہمارے منصفین حضرات کی اجازت سے۔ سر دے کے جو رکھ لیتے ہیں دستار سلامت، سر دے کے جو رکھ لیتے ہیں دستار سلامت، رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے کردار سلامت۔ تو میں بس اسی شعر کے ساتھ دعوت دوں گا محمد عاصم بلال کو کہ وہ تشریف لائیں گے اور آج ہمیں بتائیں گے آج کی انیشل راؤنڈ کا موضوع کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عاصم بھائی، موضوع اور شروع سر۔ موضوع تقریباً آپ نے اپنے شعر سے بتا دیا ہے، لیکن تو میں وضاحت کے ساتھ مختلف ہے، بتا دیتا ہوں۔ جی، ہم نے سر دے دیے دستار سلامت رکھی، یعنی اپنا کردار سلامت اپنا رکھا، کردار سلامت رکھا۔ ہمارا آج کا یہ موضوع ہے سر۔ اور ہمارے آج کے مقابلے کے شرکاء پہلے شریک ہیں جامعہ دارالارشاد سے عبدالرافع، دوسرے شریک ہیں حیدرآباد مہران یونیورسٹی سے عبدالغفار، تیسرے شریک ہیں ریاض انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی آزاد کشمیر سے شعبان علی، اور چوتھے شریک ہیں مدرسہ حسینیہ ختم نبوت سے سیف اللہ۔ یہ چاروں شرکاء ہیں جو آج بات کریں گے، گفتگو کریں گے ہمارے موضوع ہم نے سر دے دیے دستار سلامت رکھی۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار قسم کا موضوع، بڑا خودداری والا موضوع۔ سنایا میں بھی سنا دوں سر پلیز سر۔ اختر عثمان صاحب کا غالباً یہ شعر ہے جی کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی، دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے، سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ واہ واہ واہ، کیا بات، بلانا چاہیں گے اپنے پہلے شریک کو جامعہ دارالارشاد سے عبدالرافع، تشریف لائیے جناب۔ عبدالرافع بھائی جامعہ دارالارشاد سے، اور 4 منٹ کا وقت ہے ہر مقرر کے پاس۔ 4 منٹ کے اندر اندر اس نے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، موضوع کے تمام لوازمات کا خیال کرتے ہوئے، بیکاز کہ ہمارے منصفین چیزیں بہت بار بتا چکے ہیں کہ وہ کن چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سپیچ میں ہم نے پہلے دن رولز اینڈ ریگولیشنز بتائی تھی، اور ہمارے سر کافی دن ہو گئے، ہم بھول گئے آڈینس کو دوبارہ یاد کروانا کہ ہمارے منصفین کون ہیں۔ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ یہ منصفین اصل میں کسی تعارف کے محتاج رہے نہیں، سج دھج کر بڑی میچنگ کر کے آئے ماشاءاللہ۔ پہلی ٹرانسمیشن میں انہوں نے جو ہے نا ان کا جو تعارف کیا نا، بس اس کے بعد تو یہی چمک رہے ہیں، ہم لوگ تو پھر ایسے ہی بس جو ہے نا ویسے فارمیلٹی کے لیے۔ سر سیف الرحمان ہے ہمارے ساتھ، محمد بن فیصل ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ سر۔ ایک ہیں صدر جے ٹی آر لٹریری سوسائٹی کے، ایک ہیں نائب صدر جے ٹی آر لٹریری سوسائٹی کے، جے ٹی آر ادبی سوسائٹی۔ کہنا چاہیں گے ڈپلومیسی؟ جی بس ایسے ہی ہے، کچھ آپس میں بندر بانٹ جیسے ہوتی ہے نا، وہ چل رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسے۔ سر جی، منصفین اشعار کے بارے میں بڑے حساس ہوتے تھے نا، تو وہ جو کچھ اشعار عاصم بھائی نے پڑھے عرفان صدیقی صاحب کے وہ اشعار ہیں۔ اچھا، میں نے اسی لیے غالباً بولا تھا، میں نے اسی لیے میرے فوراً دیکھ لیا، آپ نے ان کے تعارف کروانے کی بات چلیں جی، بہت موقع نہیں دینا چاہیے۔ یس سر، بس یہی تو بات ہے نا۔ اس پہ بھی اب ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو کہ وہ پھر اس طرح کا ذرا زیادہ ہو جائے گا۔ چلیں سب سے پہلے بھائی ہمارے عبدالرافع کھڑے ہیں۔ سر عبدالرافع بھائی، آپ کے پاس ہے مائک، 4 منٹ ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب۔ سر، دستار سے محبت کرنے والے اس کی سلامتی کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں صدر علی وقار، جو اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کرتے ہیں مگر اپنی عزت
ایمان اور اصولوں کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے سر دیے مگر دستار سلامت رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ نصر من اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کلمہ حق کہنا کبھی بھی مشکل نہیں رہا، پھر چاہے وہ ظلم کے پہاڑ ہوں یا طاقتور دشمن۔ ایسے لوگ کبھی نہ گھبرائے ہیں بلکہ ہمیشہ کلمہ حق کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے میں ڈٹے رہے ہیں۔ صدر علی وقار شکریہ جناب، ایک منٹ رکیں یہاں پہ۔ کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے؟ یاد نہیں آ رہا اگلا جملہ یا کیا ہوا؟ ٹینشن ہو رہی۔ اچھا ٹینشن ہو گئی، عجیب۔ تو ویسے ہی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، چلیں یہ تو ہو گئی تقریر کہ آپ نے جو تیاری کی تھی اس کا کیا مواد ہے۔ ویسے تو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا جو آپ آگے بولنا چاہ رہے ہیں جملوں میں، وہ جملوں میں چلو آپ نہیں بول سکتے، ویسے ہی تھوڑا سا ہمارے علم میں اضافے کے لیے کچھ بتائیں اس موضوع کے بارے میں۔ کہ نہیں بتایا جا رہا، چلیں کوئی بات نہیں، پلیز آپ تشریف لے جائیں۔ عبدالرافع بھائی، کون سا ادارہ تھا ان کا سر؟ ان کا ادارہ تھا جامعہ دارالارشاد۔ جامعہ دارالارشاد، یہ کراچی سے ہی ہیں؟ جی جناب۔ اگلے ہیں مہمان مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے عبدالغفار، تشریف لائیے جناب۔ عبدالغفار بھائی تشریف لائیں گے مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے۔ ماشاءاللہ، ہمارے ایک اور دن بھی یہ ہوا تھا کہ شروع کے 2 مقررین بیچارے کافی مشکلات کا شکار رہے، لیکن خیر انشاءاللہ مہران بھائی فلو میں آئیں گے۔ مہران بھائی وقت آپ کا ہے۔ ان کی یونیورسٹی ہے۔ سوری سر، عبدالغفار بھائی۔ عبدالغفار بھائی مہران یونیورسٹی سے۔ 4 منٹ آپ کے پاس اور آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب سر۔ جب کفن کاندھوں کی زینت اور سر نیزوں کی امانت بن گئے مگر دستار پر کوئی آنچ تک نہ آئی، تو بہتے لہو کے چھینٹے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر کے امر ہو گئے۔ صدر علی وقار وقت کی دہلیز سے ماضی کے دریچوں میں جھانکیں تو ابراہیم کا خواب، اہل لاہور کی نیند، اسماعیل کی قربانی، ستیلے جوانوں کی وطن کی حفاظت کے لیے جان کی بازی، ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پر اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہے۔ اہل لاہور دشمن کی ٹینکوں کے نیچے سر تن سے جدا کرواتے ہیں۔ جنت کا دمبا ابراہیم کا مہمان بنتا ہے۔ لاہور میں دشمن کی ٹینکوں کا قبرستان سجتا ہے۔ ابراہیم کی قربانی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کی امانت بن جاتی ہے۔ شہیدوں کے لہو کی سرخی وطن کی حفاظت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو پھر اسماعیل کے لبوں سے لے کر دستار وطن کی سلامتی کے لیے داستان عشق حریت لکھتے شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کی یہی صدا ہے کہ سر جھکانے کا ہنر ہم کو نہیں آتا تھا، ہم نے عزت کے لیے اپنی جاں کو بھی وار دیا، مقتل وقت میں کھڑے تھے مگر کمزور نہ تھے، اپنی دستار کو ہم نے بھی سنوار دیا، اپنی دستار کو ہم نے بھی سنوار دیا۔ ہم نے سروں کی فصلیں کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دی، سانسیں قربان کر لی مگر دستار کی دستار سلامت رکھی۔ صدر علی وقار پھر وہ دستار ختم نبوت کی ہو تو ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لے جائے مگر لہو کی حرمت محمد رسول اللہ کی گواہی دیتی جائے۔ دستار سردار جنت کی ہو تو حسین ابن علی نیزے کی نوک پر قرآن سنا دیں۔ دستار مرغ غیرت کی ہو تو ابن رشد اور امام ابو حنیفہ تک یہ لوگ موت کو گلے لگاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں مگر سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ دستار درس حقانیت کی ہو تو غرناطہ کی سرزمین پر بدر بن مغیرہ دشمنوں پر جھپٹنے والے شاہین و شہباز بن جائے۔ دستار امن و محبت کا پیغام ہو تو مارٹن لوتھر کنگ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ دستار غلامی کا خاتمہ ہو تو ابراہیم لنکن، جارج واشنگٹن اور میلکولم ایکس سر تسلیم خم کر دے۔ سیتا رام، مہاتما گاندھی اور بھگت سنگھ سے لے کر نیلسن منڈیلا تک، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر اقبال، سر سید احمد خان اور محمد علی جناح کے خواب آزادی تک کے
دستار کی سلامتی کے لیے راشد منہاس دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دے. میجر عبدالعزیز بھٹی، کرنل شیر خان اور لالک جان سے لے کر آزادی رائے کے صحافی عزیز میمن، شاہینہ بلوچ، ارشد شریف اور عمران ریاض کے علم تک پرچم حق بلند کرتے ہر شخص کی یہی صدا ہے کہ نیزے کی بلندی پہ ہے سر، خم تو نہیں. ہاں یہ شان، یہ توقیر کم تو نہیں، کیونکہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے، دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ جناب عبدالغفار بھائی. شعر تو انہوں نے آپ والا ماشاءاللہ، یہ آپ نے ان والا پڑھا ہے بس جو بھی ہے، لیکن ایک ہی تیار کر کے لائے تھے. ہاں عرفان صدیقی صاحب کا شعر تھا. بہرحال جو یہ بس اہم بات یہ ہے. میں اگلی مرتبہ اصل شہر کا نام دیکھ کر آؤں گا. 3.25 منٹ میں پڑھا ہے سر انہوں نے اپنی حاضری مکمل کی. تیسرے شریک حسینیہ ختم نبوت سے سیف اللہ جناب. جامعہ حسینیہ ختم نبوت سے سیف اللہ بھائی آئیں گے. موضوع ان کا بھی ہم نے سر دے دیے دستار سلامت رکھی، اور دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے، اس طرح ہے نا. جی بھائی وہ الگ شعر ہے، وہ الگ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور شعر عرفان کا نام صدیقی غلط سے کرنا اتنی جی بڑی جی غلطی نہیں ہے جتنا شعر غلط کرنا. بھائی آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے سر. اب حق کی راہیں رسم دار نبھانے والوں کو ہی زندہ و جاوید رکھتی ہیں صدر عالی وقار. محمد عربی کے ماننے والے بھلا تیغ و ثنا اور دام و درم سے کہاں مرعوب ہوتے ہیں. سو وہ گلدستہ حسین کے بہتر جانثاروں کی صورت دشت کربل میں یزیدوں کے تشت اپنے سروں سے سجا کر دستار سلامت رکھتے ہوئے یہ بتلا جاتے ہیں کہ نیزے کی بلندی پہ ہے سرخم تو نہیں ہے. ہاں یہ شان، یہ توقیر کم تو نہیں ہے. سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے. دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے. کاسا سر دے کر توقیر دستار سلامت رکھنے والے کم نہیں ہوتے صدر عالی وقار. یہ ہر دور میں رسم حسینی اپناتے ہوئے یزید وقت کو للکارتے ہیں اور یہ بتلا جاتے ہیں پھر بھلے ارشد شریف کی صورت پھر بھلے ارشد شریف کی صورت پھر بھلے نصر اللہ گڈانی کی صورت وڈیروں کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں لوہے کی دھکتی سلاخوں کا نشانہ بن جانا ہو، یا پھر سینکڑوں مظلوموں کی دعاؤں میں شامل محمد الزیف کا اپنے قافلہ حق کے ساتھ دشمنوں پر قہر برساتے ہوئے شہادت کی پرنور راہوں کا مسافر بن جانا ہو، یا پھر سینکڑوں شامی مسلمانوں کا عزیمت کی راہ پر چلتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ سہنا ہو. ان سبھی کا ماننا یہی تھا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. یہ زباں کٹ تو سکتی ہے مگر بک نہیں سکتی. کہ عشق کی رسم سریدار سلامت رکھی، ہم نے آزادی اظہار سلامت رکھی. باغباں کی یہ خطا تھی کہ خزاں میں اس نے رنگت نکہت و گلزار سلامت رکھی. باغباں کی یہ خطا تھی کہ خزاں میں اس نے رنگت نکہت و گلزار سلامت رکھی. ہم قبا پوش ملنگانے علی ہم کو نہ چھیڑ، ہم نے سر دے دیے دستار سلامت رکھی. ہم نے سر دے دیے دستار سلامت رکھی. جناب کیا نام تھا حضرت ان کا؟ ان کا نام تھا سیف اللہ. سیف اللہ. جامعہ حسینیہ ختم نبوت کیا؟ جامعہ حسینیہ مدرسہ حسینیہ ختم نبوت. 2 منٹ 48 سیکنڈ میں انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی ہے. منصفین کرام، حضرات، علماء کرام دامت برکاتہم، تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں گے کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا؟ جی میں نے سمجھا آپ اختتام سمجھ گئے. نہیں ایک باقی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. سر موضوع آپ کا مشکل ہے یا تیاری کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے آنے والے جو مقررین حضرات ہیں وہ تھوڑا سا اس کو مشکل لے رہے ہیں میرا خیال ہے. اور ایک تو وہ شعر عاصم بھائی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اس سے آغاز کیا تھا انہوں نے. ہر بندہ آ کے مجھے یاد دلا دیتا ہے کہ عاصم بھائی نے
غلط شاعر کا نام لیا تھا لیکن چلیں. جی وفا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں تو سب سے پہلے تو ایک شوق میں ہوں. ایک شاعر ہے عرفان صدیقی, اس کا شعر کوئی اور منسوب کر دے کسی اور کی طرف, تو اگر وہ غائب ہے نا, ابھی منظر پہ نہیں ہے, تو اس کو تو برا لگے گا جب اس کو پتہ چلے گا. لیکن اگر ایک شاعر اسٹیج پہ ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا شعر اسی کے سامنے غلط پڑھا جائے تو اس کو بہت زیادہ برا لگے گا. اچھا تو کون سا شعر غلط پڑھا گیا ہے؟ کچھ اشعار ابھی پڑھے گئے ماشاء اللہ کہ, تو وہ شعر ایسے کہ ہم قبا پوش ملنگان علی ہم کو نہ چھیڑ, تو اب ہم قبا پوش ہو گئے. تو اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس میں فالٹ, مطلب میں ایک دفعہ تو میں بھی نا جتنی ریپیٹنس سے انہوں نے یہ شعر پڑھا پچھلا والا کہ رنگت نکھت و گلزار سلامت رکھی, میں خود سوچنے مجبور ہو گیا کہ میں نے اسی طرح تو نہیں لکھا. اچھا تو حالانکہ وہ رنگت و نکھت گلزار ہے. تو اس طرح کچھ ٹیکنیکل فالٹس, لیکن وہ زیادہ بڑے اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ ایسے اسٹیج پہ کرتے ہیں وہ چیزیں. ایک مرتبہ ہمارے شریک منصف نے ایک شاعر کو کہا تھا کہ آپ نے غلط لکھا ہوگا نظر ثانی کر لیں. تو یہی مشورہ آپ سے بھی ہے کہ ممکن ہے آپ نے غلط لکھا ہو. آپ نے صدر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ ذرا مقابلے کے حوالے سے بتائیں, تو مقابلہ سائڈ اپنا پہ دکھ بیان, اپنا دکھ, ان کا شعر ان کو لے کے بیٹھ گئے. بڑی نازک صورت حال ہے, نازک. میں بس خیر لکیریں کھینچ رہا ہوں سیدھی سیدھی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم آخری مقرر کو بلاتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے. جی بالکل صحیح. نہیں میں ویسے تبصرہ لے رہا تھا عمومی طور پہ کہ ہمارا موضوع کا کوئی مسئلہ ہے یا تیاری کا کوئی مسئلہ. یہ موضوع بہت آسان ہے, نہیں یہ موضوع تو بہت موضوع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شاید تیاری کی کمی ہے, ٹھیک ہے, اسی کو بہتر بنانا چاہیے, وہ ایک رات والا سین چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیں جی. اگلے شریک ہمارے کشمیر والے بھائی دوبارہ آئیں گے, شابان علی بھائی. سر چاکے زماں پر کتابت کرنے والوں کی سیاہی اور مکتوب صفحے بتاتے ہیں صدر عالی وقار کہ مقاصد اور نظریات کبھی نہیں مر سکتے. زنجیروں کی چھن چھن لاکھ شور مچاتی رہے مگر نظریات پر سروار دیے جاتے ہیں اور دستار بھی سلامت رہتی ہے. اس راستے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں شوق سے جانے دیتا ہوں, لیکن اقتدار کے سنگھاسن جانے دیتا ہوں. ستمگر ستم ڈاتے ڈاتے تھک جاتا ہے لیکن میں ہنر آزماتے نہیں تھکتا. کہ ذی وقار میں آزاد صحافت کا علم لیے ایک صدی قبل بنے گئے خوابوں کو تعبیر کے رنگ میں ڈالنے نکلا تھا, لیکن اقتدار کے سنگھاسن کے مسند نشینوں نے تعبیر کی راہ میں خائل اپنے محلوں کا تاراج ہونا برداشت نہیں کیا. مجھ پر میری زمین تنگ کر دی گئی, مجھے زمین پہ کہیں جگہ تو نہ مل سکی, لیکن میں نے اپنی جان وار دی اور دستار سلامت رکھی. میرا نظریہ آزاد ہوا. آج ملک کا بچہ ارشد شریف کے گن گا رہا ہے. میرے نظریات کو قید کرنے کے خواہش مند میرے غنیم آج بھی تہے دست کھڑے ہیں اور یہ پکارتے ہیں مشکلیں جتنی بھی ہوں زندگی آخر گزر جاتی ہے. ستم کی ہر کہانی کاہے وقت پہ بکھر جاتی ہے. حل اگر کوئی نہیں تو مقتل کو چلو, سر اترنے سے بھی زنجیر اتر جاتی ہے. سر اترنے سے بھی زنجیر اتر جاتی ہے. زمین کی تمام وسعتوں اور جبر کے دربار میں ہر طرف ہم زحمت کے پروردہ لوگوں کی داستان بکھری پڑی ہے. کربلا میں حسین ابن علی کے لہو سے اٹھتی انقلاب کی خوشبو ہو, شاہ وقت کے دربار میں کوڑے کھا کر امام احمد بن حنبل کی پر استقامت زندگی کی نوید ہو, لینن کی کوششوں سے لے کر چی گویرا کی گوریلا مزاحمت 57 کی جنگ آزادی ہو, یا اس کے بعد کی تحریکی آزادی میں عدو کے سامنے ڈٹ جانا. ہر آزادی تحریکی اندازہ یہ بتاتا رہا کہ ہم نے اپنے سر تو دے دیے مگر دستار کو سلامت رکھا. کہ ذی وقار وہ دریائے ناف کے کنارے ٹھٹرتی کوئی بہن ہو, قید و بند میں محصور کوئی ڈاکٹر ہو,
क़यादो बंद में मकसूर कोई डॉक्टर हो, अपनी 3 नस्लों को जंग के ईंधन में झोंक कर अमेरिका को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर करने वाले अफगानी हो, या मुजफ्फराबाद की सड़कों पर अपने हकूक के हसूल के लिए जान कुर्बान करने वाले मेरे कश्मीरी जवान हो, इन अशुफ्ता सरू ने अपने सर तो दे दिए मगर अपनी दस्तार को सलामत रखा। इन बागी सुरमाओं के रोशन चिराग न बुझते हैं न कपकपाते हैं, बल्कि ये सदा देते हैं कोई शोला अलाओ कि कहीं शोर उठे, आग सीने में जलाओ कि कहीं शोर उठे। इश्क शब्बीर का कहता है रजा कानों में, सर को नेज़े पे चढ़ाओ कि कहीं शोर उठे, सर को नेज़े पे चढ़ाओ कि कहीं शोर उठे। हमारे साथी कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ 3 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने मुकम्मल की अपनी गुफ्तगू। तो जनाब मुनसिफ़ीन कराम, बिरादरान अज़ीज़, क्या आप हजरात की क्या कहते हैं, आप बातचीत करें, हम थोड़ी सी मुशावरत मेरे ख्याल में हमें मतलूब रहेगी। बिल्कुल सही है जी, आप जाइए, आप मुशावरत करें, हम ज़रा ऑडियंस से कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारा ये जो सेगमेंट है हुस्न बयान का, इसमें जो हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे चल के विनर होंगे, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो इनिशियल राउंड यानी जो जारी हैं, इनमें जो इनिशियल राउंड्स थे उनमें बहुत अच्छे मुक़र्रिरीन थे हमारे साथ। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हमने सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे ये इनिशियल्स हमारे इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुक़र्रिरीन की तैयारी ज़रा, तो मैं ज़रूर कहूँगा आने वाले मुक़र्रिरीन से कि भाई अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें और अपनी तकरीर को महज रट्टे के ऊपर लेकर ना आए, बल्कि रट्टे के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप रट्टे को भी मैनेज कर लेंगे, फंबल को भी मैनेज कर लेंगे। कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं आपको बिल्कुल एकदम ब्रेक लगा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से कोई चीज़ लेके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी आपसे ख़ास दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। और मैं ख़ास एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का। हमारे साथ यहाँ पे TMC सोराब गोट की ये खूबसूरत सी मोटर बाइक मौजूद है जो जाएगी इंशाल्लाह हमारे हुस्न बयान के विनर को, और रनर अप के लिए है अल-फिरदौस, खिदमात अल-फिरदौस की जानिब से उम्रे का वीज़ा और कैश प्राइज़ भी। तो जनाब आसिम भाई क्या कहेंगे, हमारे इनिशियल के, मैं भी कह रहा था इनिशियल के जो इनिशियल राउंड्स थे उनमें बड़े अच्छे मुक़र्रिरीन आए। ये जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बजाय इसके कि लोग तैयारी से आएँ, वो तैयारी कमज़ोर होती जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं अब्दुल भाई, असल में मसला कुछ ये होता है कि ये जितने भूलने वाले लोग हैं ना, इनमें से मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम ही वो हैं जो स्क्रीन पे पहली मरतबा बोलने का तजर्बा कर रहे हैं। अच्छा। और पहली मरतबा जितना बुरा मैं भूला था स्क्रीन पे ना, उतना तो ये नहीं भूले होंगे। अच्छा। तो सही। तो वो पहली मरतबा स्क्रीन का प्रेशर के कैमरा है, लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है कैवान से, उनकी जो सिचुएशन होती है। और मोहम्मद बिन फैसल और सैफ जजमेंट पे हैं, ज़ाहिर प्रेशर, सदर अली वकार भी फिर उस तरह के, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना उनके पेश नज़र जी। तो खैर बंदा भी है, बंदा नवाज भी है। हमने गुज़िश्ता एक सेगमेंट में ये किया था कि एक मुक़र्रिर को क्वालिफाई करवाया था जी, तो हम आज भी तकरीबन उसी तरह का इरादा रखते हैं। दूसरे हमारे पास दूसरे सेगमेंट्स में अच्छा कुछ ऐसे हैं जी, बहुत अच्छे स्पीकर जो बिल्कुल ऐसे। मैं यही सोच रहा था कि हमारे जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, हम बजाय इसके कि हम हर सेगमेंट में 2 लोग लाजमी निकालें, हम वाइल्ड एंट्री पे जो है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री पे लेकर आए तगड़े लोग जो बेचारे तगड़े मुकाबलों में ताकि आगे बाहर हुए, अगले राउंड में अच्छी से अच्छी चीजें जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में सर बिल्कुल क्लियर है। सर क्लियर है ये जनाब, कौन? ठीक है, हमारे आज के इनिशियल राउंड के 8 रमज़ान मुबारक के हमारे हुस्न बयान के इनिशियल राउंड के विनर हैं, यानी आगे क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे क्वार्टर फाइनल के लिए। अब्दुल गफ्फार भाई मेहरान यूनिवर्सिटी से, बहुत ज़बरदस्त आपकी गुफ्तगू थी माशाल्लाह, और सिवाय एक आध फंबल के वो तो होता है नेचुरली, कोई बात नहीं भाई। और सर दोबारा आप 3 पैक दें। जी सर, 3 गिफ्ट्स दोबारा। हाँ 3 गिफ्ट्स मुझे दोबारा देना है, ये आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, हम देंगे इंशाल्लाह, बिकॉज के हमारे मेहमान हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा आप हजरात से मुलाकात होगी, शुरू करें तो भाई जा सकते हैं। जनाब आप अपनी तैयारी करें, और आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है भाई, आपको मौका माशाल्लाह मिला 2 बार, और आपके लिए ये, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे अगले मुकाबलों में, राउंड में तो नहीं,
جے ایل ایس کے جو مقابلے ہمارے، دیکھیں میں جے ایل ایس کی مسلسل پروموشن کر رہا ہوں، مقابلہ کرا لینا اب مئی میں انشاءاللہ. بھائی آپ پریزیڈنٹ تاریخ صاحب بتائیں سر. تاریخ انشاءاللہ اناؤنس کریں گے جلدی. تاریخ نہیں ابھی نہیں اناؤنس کرنے میں حساس ہوں. چلیں جی بہت شکریہ، پلیز آپ جا سکتے ہیں. جی ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر وقفے کے بعد حسن علم کے خوبصورت سلسلے میں. تو تب تک کے لیے آپ سے لیں گے ہم اجازت. خیال رکھیے اپنا اور خیال رکھیے اپنا تب تک کہ تب تک ہم حسن علم میں نہیں ملتے. پھر آپ سے ملیں گے تو انشاءاللہ چند منٹ کے لیے، چند منٹ کا خیال رکھیے اور تھوڑا سا ہاں انشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا 400 اللہ 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 حسن رمضان آیا 400